السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین ممکنہ دفاعی اتحاد کی بازگشت نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اس مجوزہ اتحاد کو بعض مبصرین مسلم دنیا کی ایک ممکنہ نیٹو طرز کی دفاعی شراکت داری سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی طنز کر رہے ہیں یہ مسلم نیٹو ہے۔ اگرچہ اس کی نوعیت اور حدود پر ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج کے مطابق تینوں ممالک کے درمیان ایک سال پر محیط مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو چکا ہے، جس کے نفاذ کے لیے اب پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی اعلیٰ سطح کی منظوری درکار ہے۔ ظاہر ہے ان ممالک کے سربراہان اس معاہدے کی حتمی منظوری دیں گے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے استنبول میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کی تصدیق کی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ممکنہ دفاعی تعاون پر بات چیت جاری ہے اور اس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ابھی کسی حتمی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق اگر تینوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف دفاعی تعاون بلکہ ایک وسیع تر علاقائی مسائل کے حل کے لیے بھی ایک جامع فریم ورک تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کے بقول صدر رجب طیب اردوغان کی سوچ یہی ہے کہ اگر وسیع اور جامع پلیٹ فارم قائم کیا جائے جو خطے میں استحکام کا باعث بن سکے۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے مطابق یہ مجوزہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس طے پانے والے باہمی دفاعی معاہدے سے الگ ہوگا، تاہم اس کی روح اس شراکت داری کو آگے بڑھانے کی عکاس ہوگی، یعنی سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ بھی موجود رہے گا، یہ ایک دوسرا معاہدہ ہو جائے گا تینوں ملکوں کے درمیان۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ستمبر میں ہونے والے دفاعی معاہدے میں یہ شک شامل تھی کہ کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ یہی شک اس معاہدے کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہے، خصوصاً اس پس منظر میں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ مبصرین کے مطابق سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے نے اس وقت خاصی ہلچل پیدا کی جب مشرق وسطیٰ شدید کشیدگی سے گزر رہا تھا۔ سعودی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق یہ معاہدہ 8 دہائیوں پر محیط تاریخی تعلقات، اسلامی بھائی چارے اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کا تسلسل ہے۔ مکہ اور مدینہ میں مقدس مقامات کے دفاع کے لیے پاکستان کا کردار دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1960 میں یمن بحران، 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور 1991 میں خلیجی جنگ کے دوران پاکستان کی فوجی موجودگی اس اعتماد کا عملی ثبوت رہی ہے۔ ترکیہ کی اس ممکنہ اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ انقرہ پہلے ہی پاکستان کے ساتھ قریبی دفاعی تعاون رکھتا ہے، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق ترکیہ جغرافیائی اور سیاسی طور پر ایک منفرد مقام رکھتا ہے جو بیک وقت یورپ، مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی قوت ہے، فوجی بھی اور معاشی بھی، اور اس کے امریکہ کے ساتھ بھی معاہدے موجود ہیں، قطر کے بھی امریکہ کے ساتھ معاہدے موجود ہیں، جبکہ پاکستان اگرچہ جغرافیائی طور پہ مشرق وسطیٰ میں شامل نہیں ہے، مگر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے نے خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں اضافہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں ترکیہ کے اس تناظر میں چاہتا ہے کہ وہ بھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے مشرق وسطیٰ کے خلفشار، وہاں کی جو جنگیں ہیں اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ترکیہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ، ممکنہ طور پر مصر بھی شاید اس میں شامل کر لیا جائے، اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو خطے کے بیشتر مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت، ایٹمی صلاحیت، مضبوط فوج،
سعودی عرب کی معاشی طاقت اور ترکیہ کی فوجی و سفارتی اثر و رسوخ جو ہے وہ مل کر ایک ایسا ڈیٹرنس پیدا کر سکتی ہے جو خطے میں استحکام کا ذریعہ بنے۔ سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ماضی میں تعلقات میں سرد مہری ضرور رہی ہے، خصوصاً 2018 میں جب جمال خاشقجی کے قتل کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی تھی۔ تاہم حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے عالمی سیاست کو ترجیح دیتے ہوئے تعلقات میں بہتری کی راہ اپنائی ہے۔ اسی طرح یمن، شام، عراق اور افغانستان میں غیر یقینی صورتحال نے ان ممالک کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ علاقائی تعاون کے بغیر سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نے بھی مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترکیہ اس ممکنہ اتحاد کو مزید مؤثر بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر ترکیہ کی جو دفاعی صنعت ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ ایک وقت میں اسلحہ درآمد کرنے والا ملک آج دنیا کے نمایاں دفاعی ساز و سامان برآمد کنندگان جو ہے اس میں وہ شمار کیا جا رہا ہے۔ ترک ساختہ جو ڈرونز ہیں اور دفاعی نظام جو ہے وہ ہم نے دیکھا یوکرین میں، شام اور لیبیا جیسے تنازعات میں اپنی افادیت ثابت کر چکے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق ترکیہ کی کئی دفاعی کمپنیاں جو ہیں دنیا کی 100 بڑی عسکری صنعتوں میں شامل ہو چکی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکیہ دفاعی میدان میں خود کفالت کی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ میگزین فوربس میں شائع ہونے والے ایک تجزیے کے مطابق ترکیہ کی اس ممکنہ اتحاد میں شمولیت نیٹو سے علیحدگی کے تناظر میں نہیں دیکھنی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ ترکیہ نیٹو چھوڑ دے گا، اس کے برعکس یہ عمل بتدریج ہوگا جس کا آغاز مشترکہ دفاعی پیداوار، عسکری مشقوں اور بندرگاہوں تک رسائی جیسے عملی اقدامات سے ہو سکتا ہے۔ پاکستان اس اتحاد میں وہ صلاحیت لاتا ہے جو بہت کم ممالک کے پاس ہے، یعنی سخت سیکیورٹی ڈھانچہ اور جوہری صلاحیت جس کا محض تاثر ہی ایک مضبوط دفاعی پیغام دیتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا ممکنہ دفاعی اتحاد کسی جارحانہ فوجی بلاک سے زیادہ ایک اسٹریٹجک ڈیٹرنس اور علاقائی استحکام کی کوشش ثابت ہوگا۔ اگر یہ اتحاد دانشمندی اور باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو یہ نہ صرف مسلم دنیا میں دفاعی خود انحصاری کی علامت بن سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن میں بھی ایک نیا اور مؤثر عنصر ثابت ہو سکتا ہے۔ مسلم ممالک کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی طرف یا روس اور چین کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، یہ اتنا مضبوط اتحاد بن سکتا ہے۔ ناظرین، اب کچھ سوال بھی ذہن میں ابھرتے ہیں، ان سوالوں کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ واقعی ایک منظم فوجی اتحاد کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے خطے اور دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا اب یوں ہی نہیں چل رہی۔ ایک طرف امریکہ کی قیادت میں پرانا عالمی نظام دباؤ میں ہے، امریکہ ایک نیو ورلڈ آرڈر بنا رہا ہے طاقت کے بل بوتے پر۔ دوسری طرف چین، روس اور علاقائی طاقتیں اپنے اپنے بلاکس تشکیل دے رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر 3 بڑی مسلم فوجی طاقتیں ایک میز پر، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھتی ہیں، معاہدہ کرتی ہیں، تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا۔ یہ محض دفاعی معاہدہ نہیں ہوگا بلکہ طاقت کے توازن میں ایک سنجیدہ تبدیلی کی علامت بن جائے گا۔ بعض یورپی ممالک کو ڈر ہے کہ یہ اتحاد مسلم ممالک کا نیٹو جیسا جارحانہ بلاک بن سکتا ہے۔ انڈیا بھی اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، جو خطے میں کشیدگی بڑھائے گا۔ خاص کر غیر مسلم ممالک کو خوف ہے، لیکن میری رائے میں ایسا نہیں ہوگا۔ نیٹو ایک واضح دشمن کے تصور پر کھڑا ہے، سب جانتے ہیں، جبکہ یہ جو مجوزہ اتحاد ہے زیادہ تر دفاع، انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور خطے کے استحکام تک محدود ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ تینوں کی ترجیحات جارحیت نہیں بلکہ اپنے مفادات اور سرحدوں کا تحفظ ہے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ اتحاد وار پریونشن کا ماڈل ہوگا، نہ کہ کسی جنگ کا۔ اگر ہم
پاکستان کی بات کریں تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کو آخر اس اتحاد میں مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ ہم معاشی طور پر ان دونوں ممالک سے کمزور ہیں۔ پاکستان اس اتحاد میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بن سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو فوجی ساکھ ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ پاکستان واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے۔ ہماری فوج کو دہشت گردی کے خلاف حقیقی جنگی تجربہ حاصل ہے اور دنیا اس کی عسکری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مانتی ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس نے بھی پاکستان کی بالادستی ثابت کی۔ سعودی عرب کے پاس وسائل ہیں، ترکیہ کے پاس جدید دفاعی ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس افرادی قوت، جنگی تجربہ اور اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک مکمل دفاعی پیکج بناتے ہیں جو ممالک ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے کردار کو دیکھیں تو اب سعودی عرب صرف ایک تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں رہا، وہ اب اپنی سلامتی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے اور خود کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال، یمن جنگ، ایران کے ساتھ کشیدگی اور امریکہ پر مکمل انحصار سے نکلنے کی خواہش نے سعودی عرب کو متبادل دفاعی شراکت داریوں کی طرف متوجہ کیا۔ پاکستان کے ساتھ اس کے فوجی تعلقات پرانے اور آزمودہ ہیں اور سعودی عرب پاکستان پر بے حد اعتماد کرتا ہے، اور ترکیہ کی شمولیت اس اتحاد کو مزید طاقتور بناتی ہے، متوازن بناتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب فوجی اتحاد میں ترکیہ کی شرکت گیم چینجر ہے اگر اسے سمجھے، کیونکہ ترکیہ کے پاس جو ہے نیٹو کا تجربہ بھی ہے اور اپنی آزاد دفاعی صنعت ٹیکنالوجی ہے جو بہت اسٹرانگ ہے۔ آج ترکیہ ڈرون ٹیکنالوجی میں میزائل سسٹم اور جدید ہتھیار جو خود بنا رہا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کی افرادی قوت اور سعودی عرب کے وسائل کے ساتھ، پیسے کے ساتھ ملتی ہے تو یہ صرف فوجی اتحاد نہیں بلکہ ایک مکمل دفاعی ایکو سسٹم بن سکتا ہے، اور یہی دوسرے ممالک جو ہیں یورپ اور ایشیا کے بعض ممالک اسی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اتحاد کا بھارت اور خطے کی دیگر طاقتوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ بھارت اس اتحاد پر خوف زدہ ہے اور بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ بھارت پہلے ہی اسرائیل اور مغربی ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے یہ اتحاد ایک اسٹریٹجک توازن برقرار رکھے گا اور پیدا کرے گا۔ یہ پیغام ہوگا کہ پاکستان تنہا نہیں ہے اور اس کے پاس ایسے اتحادی ہیں جو فوجی، سفارتی اور اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ یقینی طور پر اس اتحاد پر نظر رکھے گا اور اسے بھی ڈر ہے، خاص طور پر ترکیہ کی وجہ سے۔ چین اور روس اسے مکمل طور پر منفی نہیں دیکھیں گے۔ چین کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ بھی اسٹریٹجک معاہدے ہیں، روس کے بھی، چین کے بھی، کیونکہ یہ اتحاد مغرب کے خلاف براہ راست نہیں بلکہ علاقائی دفاعی فریم ورک ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلم دنیا پہلی بار اپنی سلامتی کو خود منظم کرنے کی سنجیدہ کوشش کر رہی ہے اس وقت، اور یہی بات عالمی طاقتوں کے لیے ایک نیا عنصر ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا فائدہ اسٹریٹجک خود اعتمادی ہے۔ دفاعی میدان میں جدید ٹیکنالوجی تک رسائی، سفارتی محاذ پر مضبوط موقف، معیشت کے لیے نئے مواقع اور داخلی سلامتی میں بہتری۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان ایک بار پھر مسلم دنیا میں قیادت کے کردار میں آ سکتا ہے، اسلام کا قلعہ دوبارہ بن سکتا ہے، جو اس کی تاریخی اور صلاحیت دونوں کے عین مطابق ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔